إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه سراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. تمام قسم کی حمد و ثنا صرف اللہ وحدہ کے لیے لائق و زیبا ہے. بے شمار اللہ کی رحمتیں اور برکتوں کا نزول ہو خاتم المرسلین امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کی بعثت مبارکہ سے بھٹکی ہوئی انسانیت کو نور ایمان کی اور توحید کی شمع ملی. محترم حاضرین، آج جمعے کے موقع پر میں نے جو عنوان منتخب کیا ہے وہ ہے فتنوں سے کیسے بچیں. یہ بہت ہی اہم اور بہت ہی وسیع عنوان ہے، اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس تعلق سے فرمایا سورہ انفال آیت نمبر 25 میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتقوا فتنة لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ. رب العالمین نے کہا کہ تم بچو اس فتنے کی لپیٹ سے، ان فتنوں سے کہ جن فتنوں میں صرف ظالم مبتلا عذاب نہیں ہوں گے بلکہ ظالموں کے ساتھ نیک لوگ بھی مبتلا ہوں گے. العیاذ باللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ رکھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے اور اپنی امت کو ترغیب دلایا کرتے تھے، تعوذوا باللہ من الفتن، تعوذوا باللہ من الفتن ما ظہر منہا وما بطن. اے لوگو، تم اللہ کی پناہ پکڑو، اللہ کی پناہ میں آؤ ہر اس فتنے سے جو چھپا ہوا ہے، جو ظاہر ہے. تو ہمیں ہر حال میں ہر قسم کے فتنوں سے بچنے کی اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے. جیسے جمعے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعے کے دن جس نے سورہ کہف پڑھا، بعض روایت میں آتا ہے ابتدائی 10 آیتیں، بعض میں آتا ہے آخری کی 10 آیتیں. بہرحال جس نے جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کی تو وہ فتنے دجال سے محفوظ رہے گا. یہاں صرف قرآن کریم کی سورہ کہف کی تلاوت مقصود نہیں ہے. آپ سورہ کہف پڑھیں گے معنی مفہوم کے ساتھ تو آپ کو ساری باتیں معلوم ہوں گی کہ کون سی چیزیں ہیں جس میں انسان فتنوں میں مبتلا ہو سکتا ہے. اور فتنوں میں بے شمار فتنے ہیں جس کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرما دی. ان فتنوں میں فتنہ دجال بھی ایک عظیم فتنہ ہے. ان فتنوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا کہ میری امت کے لیے عورتوں سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہے. اور یہ حدیث بخاری میں بھی ہے اور ترمذی میں بھی ہے. بخاری میں حدیث نمبر 5096 ہے، جس کے الفاظ ہے ما ترکت بعدی فتنة اضر علی الرجال من النساء. اللہ اکبر. اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں نے میرے بعد مردوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے، مردوں کے لیے
عورت سے زیادہ خطرناک مضر فتنہ نہیں چھوڑا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ عورت کا فتنہ مردوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے بہت بڑا فتنہ ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، کنز العمال کی حدیث ہے، ان المرأۃ سہم من سہام ابلیس، عورت ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ اور ترمذی کے الفاظ ہیں، ما ترکت بعدی فی الناس فتنۃ، کہ میرے بعد میں نے مردوں کے لیے عورتوں سے بڑھ کر کوئی فتنہ نہیں چھوڑا ہے۔ بہرحال یہ فتنے ہیں جن کی واقفیت ہم سب کو ضروری ہے۔ فتنوں کا علم ہونا، فتنوں کے بارے میں جانکاری ہونا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ آپ احادیث کی کتابیں پڑھیے تو آپ کو کتاب الفتن ایک باب ملے گا، جس میں تمام قیامت تک جتنے فتنے آئیں گے، جتنے فتنے برپا ہوں گے، ان سارے فتنوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ فتنوں کی جو قبل از وقت ہم کو اس سے اجتناب کرنے کی تاکید کی گئی ہے، اس کی وجوہات میں آپ کے سامنے بتاؤں گا، اور اپنے موضوع سے متعلق یعنی فتنوں سے کیسے بچیں۔ فتنوں میں پڑنا یقیناً ایک انسان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے، آفت ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے لفظ فتنہ کیا ہے، فتنہ کا معنی مفہوم کیا ہے۔ اردو زبان میں اس فتنے کا معنی لڑائی جھگڑا، فتنہ فساد کے معنی میں آتا ہے، لیکن عربی زبان میں فتنے کا معنی کئی معنی میں آتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ کل نفس ذائقۃ الموت ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ والینا ترجعون، سورہ انبیاء کی آیت نمبر 35 سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر انسان کو، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور ہم تم کو آزمائیں گے، نبلوکم بالشر والخیر، خیر سے بھی آزمائیں گے اور شر سے بھی آزمائیں گے، والینا ترجعون، اور یاد رکھو تم سب کو ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے۔ اس آیت سے معلوم یہ ہوا کہ خیر بھی فتنہ ہے اور شر بھی فتنہ ہے۔ شر تو شر ہے، وہ تو فتنہ ہی ہوتا ہے، لیکن خیر کیسے فتنہ ہے؟ مال کو بھی اللہ نے خیر کہا اور ہر اچھے کام کو بھی خیر کہا، لیکن جب اچھا کام بری نیت سے کیا جاتا ہے، غلط مقصد سے کیا جاتا ہے، نیتوں میں کھوٹ ہوتا ہے اور دلوں میں اللہ کی خشیت، اس کا خوف کے بجائے لوگوں کا خوف جب زیادہ ہو جاتا ہے، تو آدمی کا ہر خیر شر بن جاتا ہے، ہر نیکی اس کے لیے وبال جان بن جاتی ہے۔ جیسا کہ ایک اور حدیث میں یہ الفاظ مجھے یاد آ رہے ہیں کہ ذہاب العقل عند الفتن، بڑی بڑی زیرک، ذہین، چالاک، بڑے متقی پرہیزگار لوگ بھی فتنوں کے وقت ان کی عقلیں ختم ہو جاتی ہیں، ان کی عقل جو ہے خراب ہو جاتی ہے۔ اس کی مثال علماء نے یہ دی ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو جیسے یہ خبر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو پہنچی تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، یعنی جہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جس حجرے میں انتقال ہوا تھا، انہوں نے جوش محبت میں اپنی نیام سے تلوار نکالی اور کہا کہ خبردار، جو بھی یہ کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ جبکہ ان کو اچھی طرح معلوم تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، بعد میں اس کا ان کو علم ہوا، لیکن بتانا یہ ہے کہ جب فتنے، بڑے بڑے فتنے اٹھتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی بہت بڑا فتنہ تھا، یعنی آزمائش تھی، امت کے لیے بہت بڑی آزمائش تھی۔ ایسے موقع پر بھی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نیام سے تلوار نکال لیے اور کہا کہ خبردار، جو کہتا ہے کہ نبی کی وفات ہو گئی، میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ تو اس موقع پر امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، پیشانی کو بوسہ دیا اور کہا کہ یقیناً آپ اپنے رفیق اعلیٰ سے جا ملے، پھر کسی سے کوئی بحث گفتگو نہیں کی، مسجد نبوی میں ممبر پہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم۔ اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ جیسے دوسرے نبیوں کا انتقال ہوا، ایسے ہی نبی کا بھی انتقال ہوا۔ جو کوئی بھی اگر نبی کی وفات ہو جائے یا نبی شہید ہو جائے
افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، نبی کی وفات کے بعد یا نبی انتقال کر جائے یا نبی شہید ہو جائے، اس کے بعد کوئی شخص اگر اپنے دین سے پھر کر پلٹ کر جاہلیت کی طرف جاتا ہے، کفر کی طرف جاتا ہے، تو اس کا ہی نقصان ہوتا ہے۔ اس کے بعد جب یہ آیت حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے سنی، حالانکہ اس سے پہلے کئی مرتبہ انہوں نے سنی بھی ہوگی، پڑھی بھی ہوگی، لیکن یہ فتنہ جب ایسا نبی کی وفات کی خبر ملی تو جوش محبت میں وہ بھی آپے سے باہر ہو گئے تھے۔ تو اس لیے کہا کہ ذہاب العقل عند الفتن، فتنوں کے ظہور کے وقت بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے زیرک لوگوں کی عقل بھی ماری جاتی ہے۔ اس لیے کوئی خبر پہنچتی ہے تو اسے جو ہے فوری اس پر مباحثہ کرتے ہیں، اس پر جو ہے کمنٹس کرتے ہیں، اس پر جو ہے فتویٰ دینے لگتے ہیں۔ یہ کسی کو زیب نہیں دیتا۔ اور یاد رکھیے فتنوں میں ایک فتنہ سوشل میڈیا کا بھی فتنہ ہے، بہت ہی خطرناک دور حاضر کا فتنہ ہے۔ اس فتنے میں عام تو عام، خاص لوگ بھی مبتلا ہو رہے ہیں۔ بڑے بڑے ذہین، چالاک، دیندار، متقی، پرہیزگار سب لوگ مبتلا ہو رہے ہیں۔ اس فتنے نے آج امت کو جو ہے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے۔ اس سوشل میڈیا کے فتنے نے بھائی بھائی کا دشمن کر دیا ہے۔ اس سوشل میڈیا کے فتنے نے آج شوہر بیوی کے درمیان دراڑ پیدا کر دی ہے۔ اس سوشل میڈیا کے فتنے نے آج ماں باپ کی عزت احترام باقی نہیں رکھی، کوئی کسی کا ادب احترام، کسی کی تکریم باقی نہیں۔ ہر آدمی اس فتنے میں مبتلا ہو کر دوسرے کو برہنہ کرنے، دوسرے کو جو ہے بے عزت کرنے، دوسرے کی عزت کو تار تار کرنے میں لگا ہوا ہے۔ تو یہ دور حاضر کے فتنوں میں اور بھی بہت سارے فتنے ہیں۔ کن کن فتنوں کے بارے میں بتاؤں میں؟ مختصر فتنوں کا ذکر کر کے فتنوں سے کیسے ہم بچیں، یہ اصل موضوع ہے۔ پہلے معلوم تو ہونا چاہیے کہ فتنے کیا ہے۔ اگر میں بیان کروں تو بات بہت طویل ہو جائے گی، لیکن اختصار کے ساتھ کہوں گا کہ جیسا کہ میں نے ابھی کہا کہ فتنے کے معنی آزمانے کے بھی ہے، فتنے کے معنی آزمانے کے بھی ہے، آزمائش کے بھی ہے، ابتلا کے بھی ہے۔ فتنے کے معنی یعنی تپانے کی بھی ہے، احراق کے بھی ہے۔ فتنے کے معنی فساد کے بھی ہے، جھگڑے کے بھی ہے۔ جیسے قرآن کی آیت ہے الفتنۃ اشد من القتل، یعنی لوگوں میں جو ہے فتنے فساد برپا کرنا، ایک کی بات کو دوسرے کی طرف بڑا چڑھا کر پیش کر دینا، اور کسی بات کو اور اضافہ کر کے پیش کرنا، نفاق کا یہ فتنہ ہے۔ اور یہ فتنے کی وجہ سے لوگ جو ہے اچھے اچھے نیک لوگ بھی برائی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، بدگمانی میں مبتلا ہوتے ہیں، سوء ظن میں مبتلا ہو جاتے ہیں، جبکہ قرآن میں کہا گیا کہ مومنوں کے بارے میں تم حسن ظن رکھو۔ ہر مسلمان دوسرے مسلمان پر حسن ظن، اچھا گمان رکھنا چاہیے، برا گمان نہیں رکھنا چاہیے، چاہے وہ زندہ ہو یا مردہ ہو۔ لیکن آج لوگ کس کو بھی نہیں بخش رہے، نہ زندہ کو نہ مردوں کو۔ تو اس لیے حدیث میں قرآن کریم کی آیت ہے اجتنبوا کثیرا، سورہ حجرات کی آیت ہے اجتنبوا کثیرا من الظن، اے لوگو تم بہت بدگمانیوں سے بچو۔ صبح و شام بدگمانیوں میں لگے ہوئے ہیں، کاروبار چھوڑ کے، اپنا کام کاج چھوڑ کے صرف بدگمانیوں کے گناہ میں مبتلا ہے۔ کتنے گناہ کماؤ گے، کتنا جو ہے اپنے سینے میں لوگوں کی عیب کو، لوگوں کی جو ہے غلطیوں کو، گناہوں کو دلوں میں پرورش کر کے رکھو گے، جبکہ دل جو ہے صرف اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت، اللہ کا ڈر کے لیے پیدا کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو کیوں پیدا کیا؟ تاکہ ہم اللہ سے ڈریں، اور جو اللہ کا زیادہ علم رکھتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی زیادہ معرفت رکھتے ہیں، جو اہل علم ہیں، جو علماء ہیں، ان کے بارے میں قرآن نے کیا کہا؟ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے ڈرنے والے تو اہل علم ہوتے ہیں، جن کو دین کی شریعت کا زیادہ علم ہوتا ہے، وہ زیادہ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ جیسا کہ خود اللہ کے نبی نے وہ 3 لوگوں کے واقعے میں فرمایا تھا، جب 3 صحابہ نے اپنی دانش میں یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ میں رات تمام جو ہے قیام اللیل کروں گا۔ ایک دوسرے نے کیا کہا کہ میں عورتوں سے نکاح نہیں کروں گا، اور تیسرے نے کیا کہا دن تمام میں روزے رکھوں گا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ تینوں لوگوں کا واقعہ ذکر کیا گیا تو آپ نے فرمایا تم ہی وہ لوگ ہو جو اپنے بارے میں تم نے ایسے ایسے گمان کر لیا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا واللہ انی لاخشاکم باللہ واخشاکم لہ، اللہ کی قسم اے لوگوں سنو، میں تم سب میں اللہ کا زیادہ علم رکھتا ہوں، تم سب میں اللہ تعالیٰ کا ڈر رکھتا ہوں، اس کے باوجود بھی میں رات میں قیام بھی کرتا ہوں، عبادت بھی کرتا ہوں، سوتا بھی ہوں،
دن میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور چھوڑتا بھی ہوں، یعنی کنٹینیو روزے نہیں رکھتا، اور عورتوں سے میں شادی بھی کرتا ہوں۔ اور آپ نے اس کے بارے میں فرمایا یہ میری سنت ہے، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، میرے طریقے سے، میری سنت سے، میری حدیث سے جو انحراف کرے گا وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ بہرحال آج فتنوں کی لپیٹ میں پوری امت گرفتار ہیں، تو ان فتنوں سے ہمیں بچایا گیا اور ڈرایا گیا، اور فتنوں کے ایام میں جو ہم پر واجب امور ہیں، فتنوں کے دنوں میں، فتنوں کے ایام کے اندر ہم کو کیا کرنا چاہیے، اس میں کچھ اصول اور قاعدے بتائے گئے ہیں۔ صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں۔ ایک حدیث میں ہے کہ تم جو ہے فتنوں کے دور میں اپنی زبان کو کنٹرول کرو، اپنی زبان کو کنٹرول کرو، اپنے گھروں میں امسک علیک لسانک ولیبکی علی خطیئتک، اپنے گناہوں پر نادم ہو جاؤ، اپنے گناہوں کی فکر کرو، اپنے گناہوں پر شرمسار ہو جاؤ، اور اپنے گھروں میں جمے رہو، باہر مت نکلو۔ اتنا ڈرایا گیا، اتنا جو ہے فتنوں سے بچنے کی تاکید کی گئی، لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارا حال نعوذ باللہ، اللہ بچائے ہم سب کو، یہ عادتیں عورتوں میں تھی، اب مردوں میں بھی آ گئی ہیں، غیبت کی، چغلی کی، چھان بین کی، جاسوسی کی، تجسس کی، ٹوہ کی، حسد کی، غیبت کی، یہ ساری بیماریاں ہیں۔ آپ نے حدیث نہیں پڑھی، کیا نہیں سنی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا لا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا وكونوا عباد اللہ اخوانا۔ اے لوگو، تم ایک دوسرے کی ٹوہ میں نہ لگو، جاسوسی نہ کرو، اس کی خبر اس کو دیے، اس کی خبر اس کو دیے، لڑائی جھگڑے ہوئے۔ ساری امت ایک کلمہ گو امت ہے، لیکن آج ہم نے کیا کیا؟ اپنے چیلے چپاٹے پیدا کر کے، اپنے جاسوس پیدا کر کے لوگوں کے اندر، مسلمانوں کے اندر ایک کلمہ گو مسلمان، ایک توحید پر مسلمان کے تعلق سے بدگمانیاں پھیلانے کا اس کو ٹھیکہ دے رکھا ہے۔ کتنا بڑا گناہ کما رہے ہیں ہم، کتنے بڑے بڑے گناہ کر رہے ہیں، ہم کو احساس نہیں ہے۔ صرف زبان کے بارے میں سنیے، قرآن کی آیت ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، یہ زبان اگر ہم کھولتے ہیں تو خیر کے کام میں کھولیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اللہ پر اور آخرت پر، اسے چاہیے کہ اپنی زبان سے خیر کی اور اچھی بات کہے، ورنہ خاموش رہے۔ خاموشی میں نجات ہے، من صمت نجات۔ یہ زبان انسان کو جہنم میں بھی لے جائے گی، جنت میں بھی لے جائے گی۔ اچھے اقوال سے، اچھی گفتگو سے انسان اپنی زبان کے ذریعے سے جنت میں جا سکتا ہے۔ زبان سے بدگمانی کر دیا، کسی غیبت کر دیا، کسی کو کافر بول دیا، کسی کو منافق بول دیا، کسی کو بدکار بول دیا، تو انسان اپنی زبان سے دوزخ میں بھی جا سکتا ہے۔ ہر انسان خطا کار ہے، ہر انسان خطا کار ہے، گناہ گار ہے۔ کوئی جو ہے یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھ سے خطا نہیں ہو سکتا۔ کوئی بڑے سے بڑا مفتی، بڑے سے بڑا علامہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھ سے کوئی غلطی ہو ہی نہیں سکتی۔ نبی معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، نبی کے علاوہ کوئی معصوم عن الخطا نہیں ہے۔ فرشتوں سے گناہ نہیں ہوتے، انسان سے گناہ ہوتے ہیں۔ تو انسان سے گناہ ہونا یہ انسان کی فطرت میں ہے، انسان کے نیچر میں ہے۔ کل بنی آدم خطاؤن، ہر آدم کی اولاد خطا کار ہے، گناہ گار ہے۔ لیکن ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب له، جو گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے، معافی مانگ لیتا ہے اللہ سے، اگر اللہ سے اس کا معاملہ ہے، کفر کا معاملہ ہے، کفر کر دیا تھا، کفری الفاظ بول دیا تھا، شرک کر دیا تھا، تو وہ اللہ سے معافی مانگے۔ اگر انسانوں سے بدکاری کیا تھا، ظلم کیا تھا، زیادتی کیا تھا، برے کام کیے تھے، غیبت کیے تھے، تو انسانوں سے معافی چاہے۔ انسانوں کی اگر حق تلفی کیا تھا، کسی کی زمین ہڑپ لیا تھا، کسی پر بہتان لگایا تھا، تو اس سے مل کر معافی چاہ لے، توبہ کر لے، اعتراف کر لے، اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے کو، معافی چاہنے والے کو زیادہ پسند کرتا۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ تو ہم توبہ کرنے والے بنے، گناہ کرنے والے نہیں، زیادہ اللہ کی طرف رجوع ہونے والے بنے، کیونکہ ہم سے صبح و شام ہر وقت گناہ ہوتے رہتے ہیں۔ آنکھوں سے ایک گناہ، آنکھوں کا زنا ہے۔ آنکھوں کا زنا کیا ہے؟ کسی غیر عورت کو دیکھنا ہے، کسی غیر عورت کے ساتھ رہنا ہے،
اور کانوں کا زنا کیا ہے؟ گانے بجانے سننا ہے، کسی کی غیبت سننا ہے۔ ہاتھوں کا زنا کیا ہے؟ ہاتھ سے کسی غیر مرد کو، غیر عورت کو چھونا ہے۔ دل و دماغ کا گناہ، اس طرح انسان سارے سرتابہ جسم سے گناہ ہی گناہ کیے جا رہا ہے، اس کو احساس نہیں ہے۔ تو گناہ کا احساس ہونا یہ مومن کی علامت ہے، مومن کی نشانی ہے، کیونکہ جب انسان گناہ کرنے کے بعد توبہ کرتا ہے تو اللہ کی طرف سے خوشخبری ملتی ہے اس کو۔ کیا خوشخبری ہے؟ ان الحسنات یذہبن السیئات۔ انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس کے گناہ کرنے کے بعد جو توبہ کر لیتا ہے گر گرا کر کے، میں آئندہ ایسی حرکت نہیں کروں گا، میں ایسا گناہ نہیں کروں گا، تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو نیکیوں میں چینج کر دیتا ہے، تبدیل کر دیتا ہے۔ یہ خوشخبری اللہ نے قرآن میں سنائی، ان الحسنات یذہبن السیئات۔ بتائیے اس سے بڑا کوئی اور رب ہے اور کوئی ایسی ہستی ہے؟ جبکہ دیگر اقوام میں دیکھتے ہیں کہ سارے انسانوں کے گناہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام لے کر صلیب پر چڑھ گئے، عزیر علیہ السلام جو ہے سارے لوگوں کے گناہوں کو بخش دیں گے۔ اور بعض نادان مسلمان بھی یہ کہتے ہیں ہم کتنے بھی گناہ کریں تو کیا ہوا، ہمارے پیر ہم کو بچا لیں گے، ہمارے نبی ہم کو بچا لیں گے۔ گناہ پہ گناہ کرتے، شرک کرتے، بدعت کرتے، شراب پیتے، جوا کھیلتے، غیر غلط کام کرتے، پھر بھی جو ہے کیا کرتے ہیں وہ؟ اللہ کے نبی ہمیں بخش دیں گے، پیران پیر بخش دیں گے۔ یہ دھوکہ ہی ہے انسان کا، بخشنے والا صرف اللہ ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ۔ کیا تم آیت الکرسی نہیں پڑھتے؟ اس میں اللہ نے صاف بتایا اللہ کے پاس کوئی بھی سفارش لے کر نہیں آئے گا قیامت کے دن۔ اب دنیا میں بھی دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسا آپ نے عدل و انصاف قائم کیا۔ جب ایک بڑے خاندان کی عورت چوری کے الزام میں پکڑ کر لائی گئی، قبیلہ مخزوم کی عورت فاطمہ اس کا نام تھا، تو پہلے تو صحابہ اکرام نبی کے پاس آ کر یہ بڑے خاندان کی عورت ہے، اگر اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے تو بڑی شرمندگی کی بات ہوگی، اس لیے نبی کے پاس ریکویسٹ کرنے کے لیے سب ڈر رہے تھے۔ لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کی یہ بات سنی، اس کے بعد آپ نے کیا فرمایا؟ کہا کہ یہ تو فاطمہ مخزومی ہے، اگر میری بیٹی فاطمہ لو فاطمہ بنت محمد لو سرقت فاطمہ بنت محمد لقطعت یدہا، اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں عدل و انصاف قائم کرتے ہوئے اس کے ہاتھ کاٹ دیتا۔ یہ عدل و انصاف اللہ کے نبی نے امت کو ہم کو دیا ہے، لیکن افسوس ہم مسلمانوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت سے پہلے کی جو صفات تھی اور تا حیات آپ کے ساتھ رہی، الامانہ والصداقہ، صدق اور امانت، لوگ جو ہے اعتبار کرتے تھے ہمارے پاس یہ شخصیت ہے سچ بولنے والی، تو ہم جو ہے ان پر کوئی جھوٹ کا الزام نہیں لگا سکتے۔ ابو جہل جیسا شخص جو ہے نبی کا دشمن، اسلام کا دشمن، اس نے نبی کے بارے میں کہا کہ یہ تو سچے انسان ہیں ہم میں۔ کافروں نے، مشرکوں نے، غیروں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی گواہی دی۔ آج صداقت امت سے اٹھ چکی ہے، کذب جھوٹ ہر معاملے میں جھوٹ کبیرہ گناہ ہے، چھوٹا گناہ نہیں ہے۔ آج جھوٹ سے ہی پوری تباہیاں ہو رہی ہیں، فتنے جتنے پھیل رہے ہیں اس کا سبب بھی یہی ہے، اسباب میں سے ایک سبب۔ تو فتنوں کے دنوں میں صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا، عدل و انصاف سے کام لینا، اور کسی کی دشمنی میں حد سے زیادہ نہیں پڑ جانا، دل میں انتقام کا جذبہ نہیں رکھنا۔ اور مسلمانوں کو یہ تعلیم دی گئی یعنی انتشار کے وقت، فتنوں کے وقت اتحاد اتفاق کی پاسداری رکھیں۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کہا گیا، اور کہا گیا کہ عَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ وَإِيَّاكُمْ وَالْفُرْقَةِ، تم پر جماعت لازم ہے، یعنی تم سب اکٹھے ہو کر، ایک ہو کر، متحد ہو کر رہو، کیونکہ سب کا کلمہ ایک ہے، سارے مسلمان ایک ہی منہج کو ماننے والے ہیں، نبی کی ذات کو، نبی کی بات کو، اللہ کے کلام کو، اور صحابہ کرام کے طور طریقے کو اور ان کے منہج کو، اس کو جو مانتے ہیں یہ سارے الجماعت ہے۔ یہ کیا ہے؟ الجماعت، یہ اہل السنہ والجماعت ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الجماعت کے بارے میں فرمایا کہ تم پر جماعت لازم ہے، جو قرآن پہ، حدیث پر، صحابہ کرام کے طریقے پر چلتی ہے۔ اور پانچواں قاعدہ اصول یہ ہے کہ کسی پر ظلم نہ کیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انصر اخاک ظالما او مظلوما، تم ظالم کی بھی مدد کرو اور مظلوم کی بھی مدد کرو۔ ظالم کی مدد کیسے ہوگی؟ اس کو ظلم سے روکنا، اس کی مدد ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قاعدے اصول بتائے ہیں، وقت نہیں ہے، بالکل آخر میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے فتنوں سے کیسے اجتناب کریں،
فتنوں سے کیسے بچیں، یہ اہم بات ہے۔ فتنے تو ہم دیکھ رہے ہیں، ہر چیز کا فتنہ ہے، عورتوں کا فتنہ، مال کا فتنہ، زر کا فتنہ، زن کا فتنہ، زمین کا فتنہ، عہدے منصب کا فتنہ، شخصیتوں کا فتنہ، بدعتوں کا فتنہ، سوء ظن کا فتنہ، بہتان ترازی کا فتنہ، اور مصلحت پسندی کا فتنہ، اولاد کا فتنہ، کسی خطیب کی تقریر کا فتنہ، کسی محرر کے قلم کا فتنہ، پروپیگنڈے اور افواہوں کا فتنہ، گروپ بندی کا فتنہ، عصبیت کا فتنہ، خوارج کا فتنہ، اخوانیت کا فتنہ، اور یہود و نصارہ کے فتنے، علماء سو کے فتنے جو ممبر رسول سے جھوٹ بولتے ہیں، اور فتنے تکفیر، کسی مسلمان کو آپ کافر کہتے ہیں تو یہ آپ کا فتنے میں مبتلا ہونا ہے، یہ کفر کا فتنہ ہے، فتنے تکفیر ہے۔ تو سوشل میڈیا کے فتنے تو آپ نے ابھی سنے ہیں۔ تو آخر میں اعتصام بحبل اللہ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں ہم مسلمان، فتنوں سے بچنے کے لیے، آفات سے بچنے کے لیے، عذابوں سے بچنے کے لیے، اللہ کی طرف سے آفات اور بلاؤں سے بچنے کے لیے۔ اور اس ملک میں اگر ہم کو امن و سلامتی چاہتے ہیں، ہم اس ملک کو امن کا گہوارہ بنانا چاہتے ہیں، تو ہم تمام کی ذمہ داری ہے کہ اللہ کی کتاب قرآن مجید کو تھام لیں، اسے پڑھیں، سمجھیں، اور اس کے مطابق عمل پیرا ہوں، اور نبی کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوں، نبی کی سیرت کا مطالعہ کریں، اور تقوی کو لازم پکڑ لے، تقوی کو لازم کر لے اپنے اوپر۔ تقوی کیا ہے؟ حلال و حرام میں تمیز کرنے کا نام تقوی ہے، بدگمانی سے بچنے کا نام تقوی ہے، ڈاؤٹ فل چیزوں سے اجتناب کرنے کا نام تقوی ہے۔ ارے اس میں کیا ہوا بھائی، یہ تو حرام تو نہیں ہے نا؟ ایسا نہیں، ہر اس کام سے، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا مواضعتہم، جہاں پر جانے سے تم پر الزامات دھرے جاتے ہیں، تم پر الزامات لگے جاتے ہیں، ایسے مقامات پہ جانے سے بھی بچو۔ اتقوا مواضعتہم، کوئی تہوار کسی کا ہو رہا تھا، کوئی کالے لباس میں تھا، کوئی جو ہے کسی تہوار کے موقع پر کوئی فروٹ جو ہے بیچے جا رہے تھے، آپ بھی جا کر وہاں پر خرید رہے ہیں، جیسے ہندوؤں کا تہوار ہوتا ہے۔ حالانکہ آپ کا مقصد وہ نہیں ہے، آپ کا مقصد وہ نہیں تھا کہ کسی قوم میں جائے، دوسروں کی مشابہت اختیار کرے، لیکن آپ کو علم نہیں تھا۔ لیکن جب معلوم ہو گیا، جیسے آپ کو معلوم نہیں، کسی شراب کی دکان کے پاس بیٹھ گئے اور وہ تھکے بیٹھ گئے، آپ نے دیکھا نہیں، لیکن بیٹھ کر وہاں پر آپ دودھ پی رہے ہیں یا چائے پی رہے ہیں، دیکھنے والوں کو کیا سمجھ میں آئے گا کہ آدمی یہیں سے شراب پی رہا ہے۔ تو ایسے مقامات پر دیکھو تم کہ جہاں پر جانے سے تہمتیں لگتی ہے، اس سے بچو۔ اور آپ نے فرمایا کہ خبردار، عورتوں کے فتنے سے بچو، بے حجابی کا فتنہ۔ اللہ توفیق دے ہماری عورتوں کو، خواتین کو، ماں اور بہنوں کو۔ پہلے میں مردوں کے لیے دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ ان کو واقعی مرد بنائیں کہ عورتوں کو کنٹرول کرے۔ بے حجابی سے دیوس کہا گیا ایسے لوگوں کو، ایسے مردوں کو جو اپنے گھر میں اپنی بیوی، اپنی بیٹی، اپنی ماں کے بارے میں جو ہے بے حیائی کو برداشت کرتا ہے، ایسے کو دیوس، بے غیرت مرد کہا گیا۔ تو اس سے بچنا چاہیے، اس سے بچنا آج غیرت کا بہت بڑا فقدان ہے۔ اجتناب الفتن من العبادہ، عبادت کریں گے تو بھی فتنوں سے بچیں گے۔ آج لوگ عبادتیں چھوڑ کر، نمازیں چھوڑ کر، دینداری چھوڑ کر، خیر کے کام چھوڑ کر جو ہے لوگوں کی ٹوہ میں، جاسوسی میں 24 گھنٹوں میں تقریباً 8-10 گھنٹے نوجوان اس میڈیا پہ لگے، سوشل میڈیا پہ لگے ہوئے، اور اس سے کیا ہو رہا؟ ذہن تباہ ہو رہی، لوگوں کا جو ہے آنکھیں خراب ہو رہی ہے، کئی بیماریاں آ رہی ہیں، اور سب سے بڑی بیماری کیا ہے؟ اس کا ایمان کھوکھلا ہوتا جا رہا ہے۔ جتنے جو ہے لوگوں کے بارے میں غیر غلط کمنٹس آپ سن رہے ہیں، کمنٹس پاس کر رہے ہیں، کوئی غلط ویڈیو آپ شیئر کر رہے ہیں، تو اس کے گناہ گار آپ بھی بن رہے ہیں۔ جس طرح سب سے پہلے قتل کرنے والا آدم کا بیٹا قابیل نے قتل کیا تھا، اس کو قتل کی بھی سزا ہوگی، ساتھ میں قیامت تک جتنے ناحق قتل ہوں گے اس کی سزا ان لوگوں کو بھی ہوگی جنہوں نے کیا ہے، اور آدم کے بیٹے کو بھی۔ اسی طرح آپ نے اس فون سے، اگر اس سوشل میڈیا کے ذریعے سے کوئی غلط بات کہہ دی کسی بھی عالم کے بارے میں، کسی جماعت کے بارے میں، کسی مرکز کے بارے میں، کسی مدرسے کے بارے میں، کسی مفتی کے بارے میں، کسی مسجد کے بارے میں، کسی بھی شخص کے بارے میں آپ نے کوئی غلط میسج پھیلا دی، تو آپ سب سے بڑے مجرم ہوئے۔ اگر کسی میں غلطی ہو جا رہی ہے تو آپ کا فرض کیا ہے؟ تنہائی میں اس کو نصیحت کریں، نہ کہ سوشل میڈیا پہ وائرل کریں۔ سوشل میڈیا پہ وائرل کرنے سے کیا ہوگا؟ سارے لوگ اس پہ یقین کر لیں گے۔ آج افسوس ہے کہ لوگ جتنا قرآن پہ یقین کرنا چاہیے اس سے بڑھ کر آج اس پر یقین کر رہے ہیں۔
یہ اس بات کی علامت ہے کہ آج ایمان کھوکھلا ہو گیا، ایمان رخصت ہو گیا ہے، ایمان اڑ گیا ہے۔ وہ حدیث سنا کر میں اپنی بات کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ قیامت کے قریب ایسے فتنے اٹھیں گے کہ یمسی الرجل مومن ویصبح کافرا، کہ صبح میں مومن ہوگا تو شام ہوتے ہوتے وہ کافر ہو جائے گا۔ یبیع دینہ بعرض من الدنیا القلیل، تھوڑی سی پونجی کے واسطے، تھوڑی سی دولت کے واسطے، لاکھوں کے واسطے انسان کیا کرے گا؟ اپنا دین ایمان سب بیچ دے گا۔ یہ فتنے ہیں، مال کے فتنے ہیں، یہ جو ہے بےمانی کا فتنہ ہے، یہ جو ہے انسان امانت میں خیانت کرنے کا فتنہ ہے۔ تو ایسے فتنے جو آج انسان کو تباہ کر رہے ہیں، تو ایسی حالت میں ہم کو فتنوں سے بچنا ہے، اللہ سے دعا کرنا ہے، نیک اعمال کرنا ہے، کثرت سے توبہ استغفار کرنا ہے، اور اللہ کا ذکر کرنا، نیکیوں کو پھیلانا اور برائیوں کو مٹانا۔ نیکیوں کو پھیلانا، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، اور تعوذ باللہ، ہر وقت اللہ کی پناہ۔ اللہ ہم تیری پناہ چاہتے ہیں خبر کے عذاب سے، دجال کے فتنے سے، بری موت سے، ہلاکت سے۔ نماز میں ہم جو دعا کرتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفسوق والنفاق، یہ دعا بھی ہے، اس دعا کو بھی آپ کثرت سے پڑھتے رہیں تو ہر قسم کی فتنوں سے انشاءاللہ محفوظ رہیں گے۔ الصبر علی حفظ اللسان، میں نے زبان کے بارے میں بتا دیا کہ زبان کو محفوظ رکھنا ہے۔ زبان کو کھولیں گے تو فتنے پھیلیں گے، تو اس لیے زبان کو پہلے جو بول رہے ہیں تول لو، کیا بول رہے ہیں، بولنا ضروری ہے یا نہیں ہے، یہ اس کا لحاظ رکھیں گے تو انشاءاللہ خود بھی آفتوں سے بچیں گے، مصیبتوں سے بچیں گے، دوسروں کو بھی بچائیں گے۔ اپنے ہاتھ کو بھی بچانا ہے، ہاتھ سے بھی جو فتنے بہت ہوتے ہیں، کسی کو مار دیا تو ہاتھ کا فتنہ ہے، یہ ہاتھ جو ہے فون کے لیے غلط استعمال کرا، یہ انگلیوں کا فتنہ ہے۔ تو یہی چیزیں ہمارے خلاف کل قیامت کی گواہی دیں۔ کیا ثبوت ہے تمہارے پاس، کیا آئیڈینٹی ہے؟ تم نے جو ہے کسی کے بارے میں ایسا کمنٹس کر دیا تو اللہ بچائے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے فتنے اور آفات سے ہم سب کو، نوجوانوں کو، بوڑھوں کو، بچوں کو، عورتوں کو، سب کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، ایمان کی زندگی نصیب فرمائے، خیر کے کام کرنے والا بنائے، اللہ سے ڈر کر زندگی گزارنے والا بنائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، نبی کی سنتوں پر چلنے والا بنائے، صحابہ کرام کے طریقے پر چلنے والا ہم سب کو بنائے، امہات المومنین کے طریقے پر سارے مسلمان خواتین کو، بچیوں کو چلنے کی توفیق عطا فرما۔ ہر بری آفت سے، بری موت سے، ہلاکت سے، تباہی سے، بربادی سے ہم سب مسلمانوں کو محفوظ رکھے اور سب کو متحد اور متحد فرما دے۔ اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کی خوشنودی کی خاطر ہم سب کو جو ہے اپنی معافی تلافی کرنے اور توبہ استغفار کرنے، اور سب کو ایک جٹ ہو کر دین کی دعوت کے لیے، اللہ کے پیغام کے لیے، توحید کے لیے سب کو اکٹھا ہو کر اس کی فکر کرنے کی اللہ توفیق عطا فرما، اور ہمارے سیئات کو اللہ تعالیٰ حسنات میں بدلتے ہوئے قیامت کے دن ہم کو قیامت کے دن کی رسوائی سے بچا لے۔ آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔